کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہر دروازہ بند نظر آیا، ہر راستہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور دل نے بس ایک ہی پکار لگائی کہ یا اللہ اب کوئی راستہ دکھائی دے؟ جب انسان تھک جاتا ہے، دنیا خاموش ہو جاتی ہے اور امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں، تب ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا دروازہ۔ آج ہم آپ کو وہ راز بتانے جا رہے ہیں جو بند نصیبوں کو کھول دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، زندگی میں ایسے لمحات بارہا آتے ہیں جب انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک جاتا ہے، راستے بند نظر آتے ہیں اور دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہتا ہے تو وہ ہے اللہ رب العزت کا دروازہ، صلاۃ الحاجت۔ وہ عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے حضور اپنی حاجت، پریشانی اور مسئلہ رکھتا ہے۔ یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل گھڑی میں سب سے پہلے اللہ سے رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی سننے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کے کیا کیا فوائد ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ محترم ناظرین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی کس موڑ پر بے بس ہو جائیں، ہر دروازہ بند محسوس ہو، کوئی راستہ سجھائی نہ دے اور دل ہی دل میں ایک ہی سوال گونج رہا ہو کہ اب کیا کروں؟ ایسے لمحات میں انسان بے چینی اور اضطراب کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص نماز ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شفقت، قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ عبادت ہے جو دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، وہ وسیلہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، بس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچئے، جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور اعمال تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے حقیقی کامیابی کی طرف۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، مگر نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہے
جو بندے کو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ جو حاجت نماز کے ذریعے مانگی جائے وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے یا آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے نماز کی ادائیگی کی جائے، اخلاص کے ساتھ مانگی جائے، اور پھر دیکھیں کہ رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ بگڑ جاتا ہے؟ کوئی ایسی حاجت دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں راستہ روک لیتی ہیں۔ یہ سب پریشانیاں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں اور دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، مگر خوشخبری یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام مسائل کا ایک یقینی حل دیا ہے، صلاۃ الحاجت۔ یہ وہ خاص عبادت ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی درخواست کو جلد شفقت قبولیت بخشتی ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تو صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے پر سب سے مؤثر دستک صلاۃ الحاجت کے ذریعے دی جاتی ہے۔ صلاۃ الحاجت ایک خاص نماز ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حاجت روائی کے لیے تعلیم فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ کے حضور آہستگی کے ساتھ دعا کرے، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، مگر جب وہ صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آج ہی صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ کس طرح رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، پوری یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ صلاۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھیں کہ کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سن لیتا ہے اور وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اچانک آسانی ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ واقعی یہ ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ آج ہی صلاۃ الحاجت کا عمل شروع کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو، آپ کی حاجت پوری ہو، تو صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ فرما رہا ہوتا ہے۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، البتہ اگر تہجد کا وقت میسر ہو تو صلاۃ الحاجت کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، دن میں، رات میں یا صبح، جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، مگر بہتر یہ ہے کہ اسے نمازوں کے بعد یا خاموشی کے اوقات میں ادا کیا جائے تاکہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی جا سکے۔ البتہ فرض نماز کے بعد، عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنے حاجت کے لیے یا آپ کو جو بھی مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت واسطے اللہ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح آپ نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پھر رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ کو ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لینے ہے۔ یعنی اب اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے۔ جب آپ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعتیں ادا کر چکے ہوں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کے آنسو گواہی دے رہے ہوں کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکے، دونوں ہاتھ بلند کریں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے بالکل اس طرح جھک جائیں جیسے بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گر گڑاتا ہو، اپنے رب کو اس کے اسماء الحسنہ کا واسطہ دے کر پکاریں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر مانگے، کہیں یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میرے لیے میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کوئی نہیں، اے میرے مشکل کشا میری حاجت پوری کر دے، میری دعا کو شفقت قبولیت عطا کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی گریہ و زاری کو دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، جب ناممکن راستے کھلنے لگتے ہیں، جب بند دروازے خود بخود کھٹکھٹانا شروع ہو جاتے ہیں تو بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئیں۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ کے حضور التجا کریں گے تو یقین رکھیں کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ شاید اسی لمحے آپ کا دل گہرائیوں میں ایک سکون محسوس کرے گا جو شاید کسی ایسے ذریعے سے مدد آئے جہاں سے کبھی توقع نہ تھی۔ شاید آپ کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں اور وہ کام جو بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا اچانک آسانی سے دور ہو جائے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
جس نے مکمل یقین اور آہستگی کے ساتھ صلاۃ الحاجت ادا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھک کر مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی عادات کو نماز کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی فریادیں کیسے بھر آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے دل کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، اور اللہ کی مدد کیسے آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمیں نماز کا پابند، دعا کا عادی اور اپنی قرب کا حقدار بنا دے۔ یا رب، جو ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہیں انہیں کبھی خالی نہ لوٹا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ پیغام فائدہ مند لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اصلاحی، روحانی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ۔